ایک 30 سال کا نوجوان اپنے جوانی کے نشے میں اپنے 70 سال کے بوڑھے باپ کو یتیم خانہ اناتھ آشرم میں چھوڑنے کے لیے گیا، اور بیوی پیچھے سے فون کر کے کہہ رہی ہے اس سے کہہ دینا کہ تہوار کے دن بھی گھر پہ چھٹی لے کر نہ آیا کریں۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کا باپ اس یتیم خانے کے لوگوں سے، جو وہاں کے ورکر تھے، کام کرنے والے تھے، ان سے مل کر بڑا خوش ہو رہا ہے، اور ایسے مل رہا ہے، ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے کہ یہ انہیں برسوں سے جانتا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ ایک روم کے اندر واپس چلا جاتا ہے، تو موقع دیکھ کر اس آدمی سے پوچھنے کے لیے آتا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، 30 سال پہلے یہ یہاں آیا تھا ایک بچے کو گود لینے کے لیے، مگر افسوس کی بات ہے آج وہی بچہ اپنے بوڑھے باپ کو یتیم خانے میں چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ دوستو، ماں باپ سے بڑی دولت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تھی نہیں۔ اگر ان سے بڑی کوئی دولت، کوئی سرمایہ ہوتا، اللہ رب العزت اپنی محبت کو بتانے کے لیے ان کی مثال دیتے۔ اللہ نے کہا ہے اگر تمہارا باپ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت رکھ دی ہے، ان کو راضی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ ان سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں ہوتی اور وہ مجھے پکارتی، میں نماز توڑ کر جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میرا دوست کون ہوگا آخرت میں، جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قصائی ہے، قصائی، وہ تیرا دوست ہوگا۔ جب اس سے ملنے گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش، یہ جاننے گیا کہ کس چیز کی وجہ سے اس قصائی کو میرا دوست بنایا گیا ہے، تو دیکھا کہ وہ اپنی ماں کا بہت بڑا خدمت گزار تھا، بہت بڑا خدمت گزار تھا اپنی ماں کا۔ فرعون کو، جو دنیا میں انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا آدمی، یہ دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے، اللہ نے اس کو عذاب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی ماں کا خادم تھا، خدمت کرنے والا تھا۔ اس کو جب عذاب دیا، پہلے اس کی ماں کو اس دنیا سے بلایا، وہ غریبوں کا دسترخوان بھی لگایا کرتا تھا، پھر اس کو لپٹوایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو برباد کیا۔ ماں سے بڑا سرمایہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ماں باپ کو راضی کرنا زندگی کا فرض ہے، مقصد ہے۔ ان کو دکھ نہ کیا کرو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ اپنے اولاد سے راضی ہیں۔ کبھی بچپن میں یہ ہمارے لیے چھپا کر بازار سے وہ چیز لے کر آیا کرتے تھے جو ہماری پسند ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ہم بھی تو ایسا کر لیا کریں کہ میرے ماں باپ کو کیا چیز پسند ہے، میں اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے چھپا کر ان کو لے جا کر دے دوں۔ کبھی تو ان کی بھی پسند کو ہم محسوس کر کر ان کی بھی خواہشوں کو پورا کیا کریں۔ ماں باپ سے بڑا سرمایہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ماں باپ سے زیادہ محب، پیار کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دوستو، ان کی قدر کر لو، اللہ کی قسم رب راضی ہو جائیں گے۔ دونوں جہاں میں تمہاری کامیابی کا ڈنکا بجے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شہرت ملے گی۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو تم چاہے عزتوں کے سارے اسباب مہیا کر لو، تمہیں عزت نہ ملے گی، کیونکہ تو نے ان کو ذلیل کیا ہے جس کے پیچھے
تیری زندگی کا نام چلا، تیری زندگی چلی اور تیری زندگی کا وجود رہا، ان کو ناراض نہ کیا کرو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔